زمین میں گیا ہے تیرا رب دیکھ رہا ہے. اور یہ تو گیا ہے، جو جانے والا وہ بھی اس کو پتا ہے. یہ نہیں کہ جو گئے ہیں پھر وہی آگے جو اس کے اندر جائیں گے اس کا بھی اسے پتا ہے. ہم نے یہاں مرغی کو ذبح کیا، اس کے پر پھینک دیے، اس کے بعد اس کے ٹانگیں پھینک دیں، بلی اٹھا کے لے گئے، پر وہ لے گئے جا کر وہ پولٹری فارم والے، انہوں نے اس کو چورا بنا کے کرش کر کے پھر غذا بنا دیا. اور وہ جو ہڈیاں آئی تھی، وہ جو گوشت آیا تھا، وہ 4 آدمی نے مل کے کھایا. اس کی ہڈیاں پھینکی، کوئی کتا اٹھا گیا، کوئی بلی اٹھا گئی، کوئی چڑیا حصہ لے گئی، کوئی چیونٹیاں آئیں اور انہوں نے اس میں سے کریت کے اپنے چھوٹے چھوٹے منہ میں لے کر اپنے گھروں میں چلی گئیں. اور کسی کو باقی کو ہوا نے اڑا دیا. اور یہ جو 4 انسان کے تھے، ان کے پیٹ میں یہ مرغی کا گوشت گیا اور اس کی ہڈیاں بکھر کے خانپور کے بازاروں میں چورا ہو کے ہوا میں بکھر گئیں. اس کے پر کہاں چلے گئے، اس کی ہڈیاں کہاں چلی گئیں؟ یہ جو 4 کے پیٹ میں مرغی گئی، وہ آگے کچھ جزو بدن بن گئی، کچھ پیشاب پخانہ بن کے باہر چلی گئی. اور یہ ایک مرغی اور ایسی ارب مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ایک حکم دے گا کہ فلاں مرغی جو 4 آدمیوں کے پیٹ میں گئی تھی اٹھ کے باہر آ جائے، تو اللہ یوں اس کو جمع کر کے کھڑا کر کے دکھا دے گا. جس اللہ کا علم اتنا حاوی ہو، محیط ہو، ذرہ ذرہ اس کے سامنے ہو. اور وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے اترتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو آسمان پہ چڑھتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم 3 آدمی بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، 3 عورتیں مل گئیں، چوتھی کی غیبت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں بھی سن رہا ہوں، تمہارے ساتھ ہی ہوں. ولا خمسة الا هو سادسهم، 5 آدمی اکٹھے ہو گئے، کسی کی برائی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 6 میں بھی تمہارے ساتھ سن رہا ہوں. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، تم زیادہ ہو تم کم ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. جو رب اتنے بڑے علم کا دعویٰ رکھتا ہو، یعلم السر واخفى، جو بولیں تو سنیں، آہستہ بولیں تو سنیں. یا اللہ کہا پھر بھی سنا، یا اللہ کہا پھر بھی سنا، یا اللہ کہا اس کو بھی سنا، یا اللہ اس کو بھی سنا. منہ بند کر لیا، اب میں نے دل میں کہا یا اللہ، اس نے اس کو بھی سن لیا ہے. اتنے بڑے علم والے کے علم کو ٹھکرا کر کہنا کہ زمانہ بدل گیا، وقت کی رفتار کے ساتھ چلنا پڑے گا. وقت اللہ نے بنایا، زمانہ اللہ نے بنایا، حالات اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بچھائی، چھت اللہ نے پانی، سورج اللہ نے چمکایا، چاند کو اللہ نے چلایا، ستاروں کو اللہ نے جھلملایا، رات کو اللہ لے کر آیا، روشنی کو اللہ لے کر آیا، پانیوں کو اللہ نے بہایا، بادلوں کو اللہ نے اٹھایا، بارش کو اللہ نے برسایا، قطرہ قطرہ کر کے اللہ نے بکھیرا، اسے دریاؤں میں اللہ نے بہایا، چشموں میں اللہ نے بہایا، ندیوں میں اللہ تعالیٰ نے بہایا، زمین میں اللہ نے اس کا ذخیرہ کر کے فرمایا اور اسے سٹور فرمایا. اور پانی کے قطرے کو صدف کے منہ میں پہنچایا، اس کو موتی بنایا، اسی قطرے کو سانپ کے منہ میں پہنچایا، اسے زہر بنایا، اسی قطرے کو ہرن کے منہ میں پہنچایا، اسے مشک کا نافع بنایا، اسی قطرے کو اللہ تعالیٰ نے بکری کے منہ میں پہنچایا، اسے گوشت بنایا، اسی قطرے کو اللہ تعالیٰ نے گائے کے منہ میں پہنچایا، اسے دودھ بنایا، اسی قطرے کو اللہ تعالیٰ نے درخت کی جڑ میں پہنچایا، اسے پھل بنایا، اسے شاخ بنایا، اسے پتے بنایا، اسے پھول بنایا، اسے کلیاں بنایا، اسی پانی کو انسان کے منہ میں پہنچایا اور اس کی زندگی کا سامان بنایا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، میں تمہیں اتنی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا کہ تم ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ کوئی اللہ ہے جو اس کے پیچھے سب کچھ کر رہا ہے. اس اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں آج کے دانشور، اس اللہ کو کہہ رہے ہیں اس اللہ کا قانون. یہ کوئی حکومت پاکستان کا قانون ہے کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہے، آج کچھ ہے کل کچھ ہے. یہ کوئی انسانوں کا قانون ہے کہ یہ ڈال دو یہ نکال دو، یہ ڈال دو یہ نکال دو، یہ ڈال دو یہ نکال دو. نہیں، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات، ہے تیرے رب کے بول پورے ہو کر تل چکے ہیں، سچائی میں بھی اور عدل میں بھی. کوئی دنیا کی طاقت ان کو نہیں بدل سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی نہیں ان کو بدل سکتا. لا مبدل لکلمات، کوئی نہیں ان کو بدل سکتا. انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ وہ قول ہے جو فیصلہ کن ہے، یہ کوئی قابل تبدیل نہیں، تغییر نہیں. میرے بھائیو، نہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہ اللہ کے رسول کو پہچانا، تو اس کی شریعت کو کہاں سے پہچانیں گے؟ پہچان تو اللہ کی پہلے تھی، اس کے رسول کی تھی، آخرت کی تھی، پھر انسان آگے شریعت کو پہچانتا ہے. حکم دینے والے کو نہیں سمجھتے، حکم دینے والے کو نہیں سمجھتے تو حکم کو کیسے سمجھیں گے؟
جس کی شخصیت سے انسان اثر لیتا ہے اسی کی طرف وہ جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے، اسی کی طرف اس کی نظریں اٹھتی ہیں۔ ابھی یہ کرکٹ والے لڑکے آئے تو آپ سب یوں دیکھنے لگے، کیوں؟ یہ اور کتنا مجمع آیا ہے، ان کو آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ یہ ان دونوں کو کیوں دیکھا ہے؟ کتنا مجمع آیا ہے، سب کو آپ دیکھتے یوں کر کے کیوں نہیں دیکھا؟ کہ ان کی شخصیت کا دل پر اثر ہے تو سب کی نظریں اٹھ گئیں۔ تو اتنا کو اللہ کے رسول کا اثر لے لیتے تو آج زندگی کا نقشہ بدل گیا ہوتا۔ دیکھو آپ کی شادیوں میں کیا ہوتا ہے، کتنے اللہ کے محبوب کے طریقے ٹوٹتے ہیں، کیسے کیسے سنتوں کے جنازے نکلتے ہیں۔ کون سا گھر ہے جہاں ڈھول نہیں بج رہا اور مہندیاں نہیں رچائی جا رہی اور شادی کی رات کے 20-20 ہزار 50-50 ہزار کے 10-10 ہزار کے جوڑے نہیں بنائے جا رہے؟ کون سا گھر ہے جہاں ناچ گانا نہیں ہو رہا؟ یہ خوشی کا موقع، خوشی ہوا۔ ارے ظالم، خوشی ایسی کو کہتے ہیں کہ تم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا، اسی کا نام خوشی ہے۔ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں، ہمارے بیٹے کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں، ناراض دوستوں کو منانے جا رہے، ناراض برادری کو منانے جا رہے کہ ہمارے بچے کی شادی میں شرکت کریں، ہماری بیٹی کی شادی میں شریک ہو رہے۔ ہم اپنے دیہات میں تو کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے شہروں میں کیا رواج ہے، لیکن ہمارا دیہاتی آج بھی یہی ہماری تہذیب اور ثقافت ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ دار اگر ناراض ہوں تو ان کو منانے خود جاتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، آپ کارڈ نہیں بھیجتے، خود چل کے جاتے ہیں منانا جو ہوا۔ ارے میرے بھائیو، اپنے جیسے انسانوں کو منانے کے لیے تو خود چل کے گئے۔ جس رب نے اولاد دی، آج یہ خوشی کا دن دکھایا، جس اللہ کے محبوب کی دعاؤں اور آنسوں کے صدقے آج تک زمین آسمان کھڑا ہوا ہے، ورنہ کب تک کا ہم پہ برس چکا ہوتا، زمین پھٹ چکی ہوتی، شکلیں مسخ ہو چکی ہوتی، ہوائیں ہمیں بکھیر چکی ہوتی، طوفان ہمیں نگل چکے ہوتے۔ دعا دو اس نبی کو جو 23 برس آپ کے لیے روتا 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 اپنے چہرے پر بھی آنسوں کی نالیاں بنا گیا اور اپنے سینے کو زخمی کر گیا، چھلنی کر گیا، ایسا رویا ہے کہ خود اللہ کو تسلیاں دینی پڑی کہ اتنا تو نہ رو فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ یہ آیت ایسی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے گمان کے مطابق کہ کوئی اس کا ترجمہ نہیں ہے، میں اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ آہیں بھرتے بھرتے مر نہ جائیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اس کو اسی وزن کے ساتھ کسی بھی زبان میں منتقل کرنا دنیا کے بڑے سے بڑے عالم اور فاضل کے لیے ناممکن ہے کہ کیسا وہ غم سے بھرا ہوا سینہ تھا جس میں ایک آگ جل رہی تھی، امت کی بربادی پر بے قراری تھی، ایک تڑپ تھی، ایک کڑھن تھی، ایک ہائے تھی جو بستر سے اٹھا دیتی تھی، جو بے قرار کر دیتی تھی، جو ساری رات مصلے پہ کھڑا کر دیتی تھی، جو ساری رات کے سجدے کرواتی تھی، ساری رات کے رکوع کرواتی تھی، ٹنڈلیاں پھول جاتی تھیں، پھر وہ پھٹنا شروع ہو جاتی تھیں، پھر ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا تھا، پاؤں پھول جاتے تھے، انگلیاں پھول جاتی تھیں، اور دیکھنے والے آپ کو دیکھ کے رو رہے ہوتے تھے، دیکھنے والوں کو ترس آ رہا ہوتا تھا کہ یہ تو بخشایا، یہ تو جنت کی چابی والا، یہ تو اللہ کے جھنڈے والا، یہ تو شفاعت والا، یہ تو حوض کوثر والا، یہ تو وہ ہے جس سے کائنات سج گئی، یہ تو وہ ہے جو کائنات کا دلہا ہے، یہ تو وہ ہے جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے میرے محبوب، مجھے تیری جان کی قسم، جس جان کی اللہ قسمیں اٹھائے وہ جان کیسی جان ہوگی، جس کی رسالت پہ اللہ قسمیں اٹھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے، جس کی شہر کی اللہ قسمیں کھائے، وہذا البلد الامین، قسم ہے مجھے اس امانت والے شہر کی جس کے اللہ تعالیٰ اخلاق سے قسمیں اٹھا کے بتائے کہ مجھے قسم ہے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی، انک لعلی خلق عظیم، دو آیتوں کو درمیان میں چھوڑ کر کہ اے میرے نبی تیرے اخلاق بڑے اونچے ہیں، تو بڑے اونچے اخلاق والا ہے۔ سجا مجھے تیری بکھرے ہوئے زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ میں تم پہ ناراض ہوں نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری، پر دنیا کی کمیاں سہ جا، آخرت کا نظام تیرے لیے بڑا اونچا ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، میرے حبیب میں تمہیں وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، میں نے تجھے راضی کرنا ہے، جس کو اللہ راضی کرنے کے فکر میں ہو، سارے جہان کو کہے اے بندو مجھے راضی کرو، اور خود کہے کہ میں نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ بتاؤ
تو صحیح، اس کے بعد کون سی کسر رہ گئی ہے اس کے درجات کی بلندی میں اور اس کی آفاقی وسعتوں میں، جس کی پرواز عرش سے بھی آگے چلی جائے، جس کے سامنے عرش منزل نہ رہے، راہ گزر بن جائے، جس کے سامنے سدرۃ المنتہا وہ اسٹیشن تو ہو، منزل نہ ہو، جہاں جبریل جیسا طاقت اور فرشتہ ٹھٹک جائے اور کانپ جائے اور لرز جائے، یا رسول اللہ اس سے آگے نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، میں ایک بالشت بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، جو سدرۃ المنتہا کو بھی پیچھے